شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی جی ڈی پی گرو کرنے کی ضرورت ہے، مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی جو بجٹ آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بجٹ آئے، یہ آئی ایم ایف کی مرہون منت کیوں ہوتے ہیں؟ ادھر سے منظوری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لیتے ہیں، تو جو قرضہ دیتا ہے تو شرائط ہوتی ہیں کہ آپ میرا قرضہ واپس کرنے کے قابل ہوں. قصور آئی ایم ایف کا نہیں، یہ قصور ہمارا ہے. آئی ایم ایف زبردستی آپ کے گھر نہیں آتا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں. کیسے ہم اس شکنجے سے جان چھڑائیں؟ اصلاحات کر کے، اور کوئی طریقہ نہیں. یہ اصلاحات میں نے آپ کو جو بتائی ہیں، جی مثلا 2 باتیں آپ کے سامنے: پیٹرولیم کو ڈی ریگولیٹ کریں، آپ ای وی لے کر آئیں، انسینٹیوائز کریں ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو، سولر کو انسینٹیوائز کریں، انویسٹمنٹ کو انسینٹیوائز کریں. یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. جی. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. جس ملک میں پالیسی کی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ وہ کڑیاں ہیں جو آپ کو جوڑنی پڑیں گی. ہم ان کو جوڑنے کے بجائے اس ملک کے اندر جو نفاق ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. ملک کے اندر جو رول ہو رہا ہے اس کو مزید ختم کر رہے ہیں. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو رشتہ ہے شہری کا اور ریاست کا، ہم نے وہ توڑ دیے. جی. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں. جی. آج پاکستان کے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس میسر نہیں ہیں. جی. اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے، انویسٹر وہاں پر نہیں آتا، کیونکہ اس کو بھی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملیں گے. جی. تو یہ مسئلہ ہو گیا پاکستان کے. ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم شاید جو پرانا طریقہ تھا کہ ہم طاقت کے زوم پر ہم ایک پولیس اسٹیٹ بنا کر ہم ملک کو چلا لیں گے. جی. اب دنیا بڑی بدل گئی ہے. دنیا مارکیٹ بیسڈ ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے لیے ہم نے کیا پالیسیز لانی ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. رائٹ. آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے کام ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فنڈز ہیں وہ پراپر ڈسپرس ہو رہے ہیں صوبوں میں یا وفاق میں؟ دیکھیں، جس ملک کے عوام جو ہیں وہ ہر سال غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کی جو قوت خرید ہے وہ 10 سال میں نہیں بڑھی. دنیا کا شاید واحد بڑا ملک ہے جس کے اندر عوام کی قوت خرید نہیں بڑھی. تعلیم، بچے جو ہیں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. جی. تو آپ کس چیز پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی پالیسیز ہیں آپ کی؟ آپ کی انڈسٹری نہیں بڑھ رہی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، آپ کا ہر شعبہ جو معیشت کا ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. تو ان بات کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو آج تو یہ پاکستان تو آج ایک ناکامی کی داستان ہے.